ہندوستان سے جب آپ یہاں تشریف لائے تو یہ دین کے کام میں آپ کو کچھ رکاوٹیں کچھ پریشانیاں بھی ہوئی ہوں گی، تو کس طرح مقابلہ کیا؟ کیونکہ لوگ بڑے جلدی جو ہے نا وہ سرنڈر کر دیتے ہیں، وہ جلدی جو ہے نا وہ بیک ہو جاتے ہیں، بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں، کیوں اتنا حوصلہ اور ہمت کیوں نہیں پاتے؟ تفصیلی تاریخ ہے کہ 1972 میں دار ارقم میں اس وقت موجود تھا، مکہ مکرمہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، صحیح، جس میں پاکستان میں کے علماء میں علامہ نیائی صاحب، نورانی میاں صاحب قلعہ، اور ہندوستان میں علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ تھے. علامہ ارشد معمار قوم ملت تھے، وہ جہاں جاتے کام کی بات کرتے تھے. ورلڈ اسلام مشن کے بارے میں وہاں گفتگو ہوئی، اور یہ ہوا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے علماء اپنی علم و فضل کے اعتبار سے بہت باصلاحیت ہیں، مگر دنیا میں انہیں تعارف کا موقع نہیں ملا. ان کا کوئی ایسی تنظیم ہونی چاہیے کہ جو اپنے علماء کو دنیا بھر متعارف کرا سکے، اور اہل سنت والجماعت کا کہ وہ جو رجحانات جو بریلی شریف میں موجود ہیں پوری دنیا میں عام ہو سکے. لیکن وہ تنظیم کہاں ہو؟ اگر پاکستان میں تو ہندوستان کو نہیں جا سکتے، ہندوستان میں ہو تو پاکستان کو نہیں جا سکتے، عرب ممالک اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہاں کوئی تنظیم قائم کی جائے. تو یہ ہوا کہ اس کے لیے سب سے بہتر جگہ برطانیہ ہو سکتی ہے. واہ واہ واہ. مگر برطانیہ میں کیسے آئے، کیا شکل ہو، یہ کچھ بھی پتہ نہیں تھا کسی کو. مگر جب نیت خالص ہو، ارادہ مستحکم ہو، بھروسہ اللہ پر ہو، تو وسائل خود پیدا ہو جاتے ہیں. سبحان. ہوا یہ کہ علامہ ارشد القادری ایک کتاب لکھی تبلیغی جماعت، اور یہ کتاب لکھی انہوں نے برطانیہ کے ایک عالم کے سوال کے جواب میں. وہ ابھی موجود ہیں ڈربی میں، مولانا قائد اسماعیل ان کا نام ہے، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں. انہوں نے پوچھا تبلیغی جماعت سے ہم اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ اس پر ایک پوری کتاب لکھی انہوں نے. وہ کتاب چھپی، برطانیہ آئی، اس کو تبلیغی جماعت کے ایک امیر نے پڑھا، متاثر ہوا، انداز اصلاحی بھی تھا اور منطقی بھی تھا. اس نے کہا ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. تو بڑی خوشی ہوئی قاری صاحب کو، انہوں نے فوراً اسپانسر کیا، اور علامہ جو ہے وہاں سے تشریف لائے. آنے میں تکلیف ہوئی ان کو، اس لیے اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھا، 73 والے میں ٹیلی گرام کے ذریعے خبر دی ان کو ملی نہیں. وہ آئے ایئرپورٹ بیٹھے ہوئے، کوئی لے نہیں گیا، انگلش جانتے نہیں تھے وہ. تو رات کو ایک پولیس والا کہ بھائی آپ کیوں بیٹھے ہوئے یہاں؟ تو انہوں نے اپنا پتہ دکھا دیا، مجھے یہاں جانا ہے. تو انگلش پولیس والے نے کار کیا، ٹیکسی، اس کو پیمنٹ کیا اور ان کو بٹھا دیا، اور یہ کہا کہ آپ جہاں جائیں وہاں پولیس اسٹیشن میں اس کی رقم پے کر دیجیے گا. وہ رات کو یہاں پہنچے، بہت ہی کام کیا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے وہ. صحیح. صبح ہوئی تو کہا کہ ٹھیک ہے تلاش کرو ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں. بہت اچھے. تو اس وقت 2 پیر صاحبان تھے یہاں، پھر اودیسی پیر معروف صاحب. پہلے آپ وہاں گئے، برمنگم ڈربی سے قریب ہے، ان سے بات کی کہ ہم نے مشن قائم کرنا ہے. تو انہوں نے بڑی صفائی سے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ ایک آدمی 2 تحریک کا وفادار نہیں ہو سکتا. میری اپنی تحریک نقشبندیہ ٹرسٹ ہے، آپ کے ساتھ میری تمام حمایتیں ہوں گی. بہت اچھا. جہاں بھی کام کریں گے، جو بھی میری ضرورت ہے میں حاضر ہوں، لیکن شامل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد وہ بریڈفرڈ آئے، اور پیر معروف صاحب قبلہ نے ان کو اپنے تبلیغ الاسلام کے مرکز میں، چھوٹا سا ادارہ ہے وہاں، ایک گوشہ انہیں دے دیا. پھر انہوں نے مشن کا تعارف پوری دنیا میں کرایا اپنے انتہائی عظیم قلم کے ذریعے سے. رئیس التحریر تھے، صاحب قلم تھے. سبحان. اور چند دنوں کے اندر ہی شہرت جو ہے پوری دنیا میں ہو گئی. علامہ کو فکر یہ ہوئی کہ ہمیں کوئی جگہ حاصل کرنی چاہیے. چنانچہ کچھ لوگوں کو لے کر کے وہ پورے شہر میں گھومتے تھے، بریڈفرڈ میں فور سیل کی تختیاں دیکھتے تھے، قیمتیں پوچھتے تھے. ایک چرچ بک رہا تھا، میتھوڈسٹ چرچ. وہ اس پہ کہا یہ بہت مناسب ہے کسی مرکزی ادارے کے لیے. چنانچہ وہ کچھ لوگوں کو لے کے چرچ کے پادری کے پاس پہنچی، اس کا مالک بھی تھا. کہا یہ ہمیں خریدنا ہے. قیمت کیا ہے؟ قیمت 50,000 ہے. تو علامہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم یہاں کوئی ڈانس گھر نہیں قائم کریں گے، کوئی بزنس نہیں کرنی ہم کو، یہاں ہم جناب عیسیٰ کا تذکرہ کریں گے. واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں، کیا وہ ہمارے نبی تھے، کیا بات ہے. واہ واہ. اس قدر نرمی سے انہوں نے کہا کہ 10,000 اس نے فوراً کم کر دیا. اس طرح وہ عمارت 40,000 میں طے ہو گئی. علامہ کے پاس 500 پاؤنڈ تھے، اسے بطور بیانہ دے دیا. اب انہیں فکر ہوئی کہ یہ 40,000 پاؤنڈ اس زمانے میں جب 10-15 پاؤنڈ تنخواہ ہوتی تھی ویکلی کی، یہ 40,000 کیسے جمع ہوں گے؟ مجھے حضرت نے دیکھا تھا مختلف کانفرنسز میں،
الجامعۃ الاشرفیہ کو یونیورسٹی بھی جب بنانے میں جب رول ادا کیا تو اس میں ایک نمایاں رول تھا میرا. ماشاء اللہ. بامبے اور مختلف جگہوں میں اجلاس میں چندہ کرنا میرا ایک کام تھا. اسے دیکھا تھا انہوں نے مجھے اسپانسر کیا. میں یہاں آ گیا اور جس روز آیا 17 اگست تھا وہ 1974 میں, تو مجھے ایئرپورٹ سے سیدھے جلسہ گاہ میں لے گئے. اسی چرچ کے ہال میں جلسہ تھا. 2 بڑے ہال تھے, 17 بڑے کمرے تھے اس میں. تو میں نے تقریر کی. اچھا مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ مزدور طبقہ ہے. میں یونیورسٹی کو مقرر تھا. صحیح. چنانچہ علی گڑھ میں یا جامعہ ملیہ میں جیسی تقریر ہوتی تھی ویسی تقریر کر دی میں نے. چہرے سے یا انداز سے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ لوگ مجھے سن رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھی مولانا محمد سلیم صاحب جی, وہ میاں محمد کے اشعار پڑھتے تھے. وہ کھڑے ہوئے پڑھنا شروع کیا اور نعرے لگے. ارے میں نے کہا مارا گیا, ہم نے افراد کو پہچانے میں غلطی کی ہے. علامہ ارشد بہت ناراض ہوئے کہ میں نے اتنی تعریف تمہاری کی تھی اور تم نے یہ کیا کالج میں تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا حضور ایسا مجھے بتا دیا ہوتا. اللہ اکبر. اب وہ کل ڈیبت ہال وہ برمنگھم میں جلسہ ہے, اگر 15 منٹ میں 15 نعرے نہ لگاؤں تو مجھے واپس کر دیجیے گا. خیر یہی ہوا. کیا کہنے, مزاج سمجھ لیا تھا میں نے اور الحمدللہ قرض ادا ہونا شروع ہوا اور اس کا قرض ادا ہو گیا. اب یہ کہ یہاں اسلامی مشرق قائم کیا, اسلامک مشرق کالج قائم کیا جائے, کالج قائم کیا گیا جس میں اساتذہ خود علامہ ارشد تھے, میں تھا اور ڈاکٹر اونی الطائی اور اس کے ممبر تھے ڈاکٹر فاطمی تھے, مولانا نشتر تھے, مولانا ممتاز تھے, قاری اسماعیل تھے. یہ ایک ٹیم بنی اساتذہ کی, تعلیم شروع ہوئی اور اس میں آپ نے نام سنا ہوگا ممتاز اور گلنواز کا. یہ دونوں بہت بڑے تاجر ہیں ہوٹلوں کے, یہ دونوں اسٹوڈنٹ تھے ہمارے. اچھا. تو وہاں سے کام شروع ہوا اور پھر علامہ ارشد رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ مشکلات پیش آئیں تنظیمی امور کے سلسلے میں. پھر وہ چلے گئے. مجھے بھی لکھا تم بھی چلے آؤ. میں 79 میں واپس ہونے والا تھا کہ ہمارے یہ ساتھی بھائی غلام حسین کے والد محترم, یہ ہوتا یہ تھا کہ میں بریڈ فورڈ سے ہر روز کسی ایک مقام پہ درس قرآن دیتا تھا. اللہ. علماء نہیں تھے اور لوگ ٹوٹ کے آتے تھے. درس قرآن کی برکت یہ تھی جہاں جہاں درس دیا ہے میں نے وہاں مسجدیں بن گئی. ارے ماشاءاللہ. واہ. تو یہ درس قرآن جاری تھا 74 سے 79 تک. میں ہر ہفتے کو بریڈ فورڈ سے آتا تھا اور ایک بنگالیوں کی مسجد تھی, یہاں کوئی اپنا ادارہ نہیں تھا, وہاں میں درس دیتا تھا. جب میں جانے لگا تو بریڈ فورڈ کے لوگوں نے حاجی صاحب کو فون کیا, حاجی محمد شفیع صاحب مرحوم کو, کہ یہ جا رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو روک لیں. تو میرے پاس آئے ڈاکٹر بشیر صاحب تھے, ڈاکٹر امانت تھے, اور کہا ہمارا چشتہ چلیے. میں نے کہا میں ایک بہت بڑا ادارہ چھوڑ کر کے آیا ہوں. میرا اپنا ادارہ 64 میں قائم کیا الجامعۃ الاسلامیہ رونائی. جی. اس وقت وہاں 55 اساتذہ ہیں, 500 ہاسٹل کے طلبہ ہیں, 100 سے زیادہ ہر سال عالم اور حافظ فارغ ہوتے ہیں. اللہ, بہت زبردست فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں حضور. یہ تو وہ ادارہ میرا تھا, اس کا نقصان ہو رہا تھا کہ مجھے جانے دیں. تو کہا نہیں یہاں آپ کی ضرورت ہے. عوام نے بھی مختلف شہروں کے زور دیا. تو میں نے کہا ٹھیک میں 6 مہینے قیام کر لیتا ہوں, اگر کچھ کام کی امید ہوئی تو میں ٹھہر جاؤں گا. پھر میں ٹھہر گیا یہاں. اور ایک مکان تھا بیلٹ اسٹریٹ میں 2 بیڈ روم کا, وہاں میں نے پڑھانا شروع کیا. اچھا. 5 وقتہ نماز بھی 79 سے 82 تک 5 وقتہ نماز, دروازہ کھولنا دروازہ بند کر دینا, اذان دینا. اللہ اکبر. وہ آدمی کہ جس کے بغیر انڈیا کی کوئی کانفرنس مکمل نہیں ہوتی تھی, اللہ, مگر دین کے جذبے میں نے یہ سب کچھ کیا. اور 82 میں پھر ایک اور حافظ صاحب انڈیا سے بلائے گئے. تو اس طرح سے کام کا آغاز ہوا. اور بریڈ فورڈ میں یقیناً تکالیف ہوئی. علامہ شاہ اللہ تشریف لائے, علامہ نے ایسا بتایا آئے, یہ تھا کہ وہ عمارت جو خریدی گئی مشن کی یا تو مشن کے نام پر ہو یا کالج کے نام پر ہو, ایسا نہیں ہو سکا. اس لیے ہم علامہ بھی چلے گئے اور میں بھی یہاں چلا گیا. ادارہ ہے, مسجد ہے, ہم خوش ہیں, کام ہو رہا ہے کچھ, لیکن جو ہمارا منصوبہ تھا وہ وہاں مکمل نہیں ہوا. وہ خواب ہم نے یہاں پورا کیا ہے. بہت اچھے. یہاں کالج بھی ہے, ادارہ بھی ہے, اور مشن بھی انشاءاللہ سبحان اللہ جو آگے بڑھے. اور ہمارے ایسے رفقا ہیں جو کم از کم اس بڑھاپے میں میری خدمات کو فراموش نہیں کریں گے, میں یہ جانتا ہوں. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں
نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔